بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ کرنا تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے، میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا، اللہ کے خوف سے چاند بھی روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ پڑھ رہے تھے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اس آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا اور دو فکریں نہیں ہونے دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ فرمایا گیا، جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل پڑے اور چہرہ پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نجات کا راستہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو، اس طرح فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستہ میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہو وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت بنا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، یعنی جنت میں جانے والا ایک آدمی ہو، تو مجھے اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید ہوگی کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یعنی ایک ہی آدمی جہنمی ہو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔
اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے، بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔